السلام علیکم. آپ نے اکثر انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پر بائیکاٹ اسرائیلی پروڈکٹس کے پوسٹ دیکھے ہوں گے. انفیکٹ آپ نے خود یہ پوسٹ لگائے ہوں گے. اپنے شہر اور گلیوں میں ان اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ دیکھا ہوگا. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ کیا سچ میں یہ بائیکاٹ اسرائیل کو افیکٹ کرتا ہے یا ہم صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں اور ٹرینڈ میں نظر آنے کے لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں. آئیے اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سچ میں بائیکاٹ سے اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچتا ہے. اگر نقصان ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے یا صرف ہم نے اپنا نقصان کیا ہے. 1948 اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر لیا. پہلے زمین چھینی گئی، پھر گھر اور پھر جانیں. پچھلے کچھ سالوں میں فلسطین میں لاکھوں بے گناہ مسلم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو شہید کر دیا گیا. سکولز، ہاسپٹلز اور مسجدوں کو تباہ کر دیا گیا. اسی ظلم کے خلاف پوری مسلم دنیا نے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ شروع کر دیا. جو پروڈکٹس اسرائیل بناتا ہے یا اسرائیل کو اس سے کوئی بھی فائدہ پہنچتا ہے تو مسلمانوں نے اسے خریدنے سے انکار کر دیا اور اسے بین کر دیا گیا. سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ بائیکاٹ ہوتا کیا ہے. کسی شخص، کمپنی یا ملک کی پروڈکٹس اور سروسز کا ایک پرامن طریقے سے انکار کرنا بائیکاٹ کہلاتا ہے. بائیکاٹ ایک پرامن احتجاج کی شکل ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ایک عام انسان عام چیزیں خرید کر بھی جنگ کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے. ہسٹری میں کئی ملکوں اور لوگوں نے مختلف چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے. جیسے 1980s میں ساؤتھ افریقہ میں اپارٹھائڈ، 1994 میں نیلسن منڈیلا نے نسل پرستی کا بائیکاٹ کیا تھا. بر صغیر میں پہلی بار بائیکاٹ ایک بہت ہی بڑے انڈین لیڈر گاندھی نے کیا تھا. جب برٹش انڈیا کو رول کر رہے تھے تو گاندھی نے برٹش پروڈکٹ جیسے کپڑے اور نمک کے خلاف دھرنا دیا اور لوکل ہاتھ سے بنائے کپڑوں کو رواج بنایا، کیونکہ انگریزی معیشت انڈیا کی خریداری سے مضبوط ہو رہی تھی. جب انڈیا نے برٹش پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا تو برٹش کی اکانومی کو دھچکا لگا اور یہی اصول آج اسرائیلی کمپنیز پر لاگو ہوتا ہے. اسرائیل کے بہت سارے پروڈکٹ اور سروسز دنیا میں یوز ہوتے ہیں. تو کیا ہم سب چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے نہیں. بائیکاٹ ان چیزوں کا کیا جاتا ہے جن کا الٹرنیٹو آپ کے پاس ہوتا ہے یا آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسا کہ ہم نے کوکا کولا، پیپسی اور MC ڈونلڈ کا بائیکاٹ کیا. ایکچولی ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا، صرف ان برانڈز کو ریپلیس کیا لوکل برانڈز کے ساتھ، جیسے بنجور، خلافت کولا اور چیزیس. جب تک ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو سروس نہیں ہے تو ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارا بیسک نیڈ ہے. جسٹ لائک فیس بک، واٹس ایپ، ATC. ہمیں ان کمپنیز کے خلاف بائیکاٹ کرنی ہے جو اسرائیل کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپورٹ کرتی ہے. اسرائیلی آرمی کو فری پروڈکٹ دیتی ہے، ان کو فنڈنگ کرتی ہے، یا وہ تمام کمپنیاں جن کی پروفٹ اسرائیل کو جاتا ہے بزنس ٹیکس کے ذریعے. اب بات کرتے ہیں کہ جن کمپنیز کا بائیکاٹ کیا گیا ہے کیا ان کمپنیز کو نقصان ہوا ہے یا صرف ہم نے اپنا نقصان کیا ہے. سب سے پہلے یہاں کوکا کولا کی بات کرتے ہیں. 2023 میں مڈل ایسٹ میں کوکا کولا کا ریونیو $7.6 بلین تھا. 2024 میں بائیکاٹ کے بعد صرف $3.2 بلین رہ گیا. $4.4 بلین کا نقصان. اسٹار بکس 2023 میں ریونیو $2.2 بلین تھا. 2024 میں صرف $800 ملین رہ گیا، نقصان $1.4 بلین کا. میک ڈونلڈ مڈل ایسٹ میں $1.5 بلین کا ریونیو تھا، اب $900 ملین رہ گیا. کویت، امان اور قطر جیسے ممالک میں کئی برانچز بند بھی ہوئے. زارا، ڈومینوز، HP، پوما اور انٹل جیسے کئی برانڈز کا بائیکاٹ کے بعد ریونیو 30 سے 40% کم ہوا. یہ صرف مالی نقصان نہیں بلکہ برانڈز ویلیو، گلوبل ساکھ اور کسٹمر لائلٹی کو بھی دھچکا لگا. تو ان ساری ڈیٹا سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اس سے کتنا نقصان ہوا ہے. تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ بائیکاٹ کرے یا نہیں، بلکہ سوال ہے کیا ہم صرف آن لائن جذباتی بننا چاہتے ہیں، ٹرینڈ میں نظر آنا چاہتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی بائیکاٹ کیا، یا کوئی پریکٹیکل قدم بھی اٹھانا چاہتے ہیں. اگر ہم صرف سوشل میڈیا پر شور مچائے اور روزانہ وہی پروڈکٹس یوز کریں تو کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم صرف پروڈکٹس نہیں، سوچ بدلے، اپنے لوکل پروڈکٹس خریدیں، شعور پلائے، صرف شارٹ ٹائم کے لیے نہیں بلکہ نسلوں کے لیے سوچیں، تو صرف اسرائیل کو نہیں ہمیں خود بھی فائدہ ہوگا.